السلام علیکم۔ میں نے کہا یار مجھے اس میں آپ گائیڈ کریں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کے پاس وہ باجوہ صاحب والی کتاب ہے۔ میں نے کہا میں نے تو باجوہ صاحب کی کتاب نہیں دیکھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا آپ لائبریری میں دیکھیں، تو میں نے لائبریری والوں کو کہا تو وہ مجھے وہ کتاب مل گئی اور ابھی میرے گھر پہ ہے۔ تو وہ ہم نے ان سے سیکھا۔ ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا وسیع ایکسپیرینس اور تجربہ ہے، اور NARC کے ساتھ بہت طویل وابستگی ہے، اور اس لیبر لاس کے ساتھ ہم نے آج ان کو سنا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا پورے تجربہ کا چھوڑ میرے خیال میں انہوں نے جو 5 منٹ میں ہمارے سامنے رکھیا وہ اس سیمینار کا مقصد تھا جو وہ بتا دیا ہمیں۔ میں جناب شوکت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان سے میرا انٹریکشن ہوا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا انٹرنل الیکشن نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہمارا الیکشن کرائیں، اور مجھے اس بات سے بہت دکھ ہے کہ ایک یونین کا لیڈر آ کے کہتا ہے کہ میں اپنے یونین کا الیکشن نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم نے آپ کی یہ تربیت کرنی ہے کہ جب آپ آپ یونین بناتے ہیں، یونین کو آپ کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، آپ اپنے ورکروں کو کا اعتماد حاصل کریں، اور اپنے معاملات یونین کے معاملات جو ہے وہ خود حل کریں۔ جب آپ عدالتوں میں آتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ عدالتیں اپنے سپیڈ سے چلتی ہیں، اپنے اس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور آپ کے مسائل بڑھتے ہیں۔ تو ورکر جو ہے اس کو یہ جاننا چاہیے، یہ جو ہم اویئرنیس سیمینار ہے لا کے حوالے سے آپ کو انہوں نے بتایا کہ ورکر کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہے، فنکشنز کیا ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گریبان میں جھانکے تو وہ سارا جو ہے نا اس کو ڈیوٹیاں بھی پتہ چل جاتی ہیں، اور اس کو رسپانسبلٹیز پر چلتا ہے۔ انسان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر ایک عادل بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کے اوپر الہام کیا گیا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ بہت تھوڑی سی چیزوں میں جو ہے نا اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، ادروائز وہ اپنے اندر سے جو ہے وہ ہدایت لے سکتا ہے۔ اور یہ میرا اپنا میسیج یہ ہے کہ ورکر جو ہے وہ، میں کل پرسوں اپنے NARC ادھر بینچ پہ بیٹھا تھا، تو میرا اچانک جو ہے نظر پنکھوں پہ پڑ گیا جو میل سے ڈھکے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ یہ جب سے لگے ہیں اس کو صاف نہیں کیا گیا ہے۔ میں جب عدالت سے چیمبر میں چلا گیا تو میں نے اپنے سٹاف کو، سب سٹاف کو بلایا، 2 سویپر، 3-4 نائب قاصد، اور اس طرح بہت سا سٹاف۔ تو کیا یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پنکھے گندے ہیں اور اس سے ہمارا تاثر خراب ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے؟ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہمیں ہر بات جو ہے کوئی بتا کے کرے گا یا ڈنڈا دے کے جو ہے نا ہم سے کام لے گا۔ اگر ہم ایسا کرنا لگے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادارے فیل ہو رہے ہیں۔ یہ مینجمنٹ کی وجہ سے یا حکومتی اداروں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے خود اپنے اندر سے ہے۔ ہم نے اداروں کا خیال نہیں رکھا، ہم نے اس سے تنخواہ اور باقی مراعات کا مطالبہ تو ہم کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے اس ادارے کے لیے جہاں پہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے تحاشا تعلیمات ہیں، قرآن کریم میں بے تحاشا جو ہے نا اس کے اسکرپٹ میں موجود ہے کہ آپ جس کے ملازم ہیں، جس سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں، اس کے جو ایسٹس ہیں اس کی امانت داری آپ کے اوپر فرض ہے۔ اپنے وقت کو، جو وقت جس کے لیے تمہیں آپ وہ دے رہا ہے وہ وقت اس کا ہے، اور جتنے ٹائم کے لیے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے اس میں ایمانداری کے ساتھ آپ نے وہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ جو آپ کو سونپی گئی ہے۔ اگر آپ اس میں چوری کرتے ہیں، آپ اس کام کو نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی جو امالومنٹس ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر آپ خود سوچیں کہ وہ اس کے کیا پوزیشن ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے کارکنان جو ہیں جو بھی ہے، ابھی باجوہ صاحب نے پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ بات کی کہ ہمارے ہاں پالیٹکس کی کیا صورتحال ہے. جس طریقے سے انہوں نے بتایا، میں جب ٹریڈ یونینز کو دیکھتا ہوں یہاں بھی تقریباً اس طرح پوزیشن ہے. ایک بندے نے پکڑا ہوا ہے، وہ ریٹائر بھی ہو جائے، وہ کچھ بھی ہو جائے، اس نے یونین نہیں چھوڑنا ہے، کسی کو اس نے جو ہے نا اسپیس نہیں دینا ہے. اور وہ پھر جو ہے میں یہ عجیب سی صورتحال سے دو چار ہوتا ہوں کہ جب میرے سامنے ایسا بھی ہوا سر کہ ایک یونین جو ہے اس کی رجسٹریشن کے لیے وہ مینجمنٹ نے اپنا لسٹ جمع کیا اور میرے سے پہلے والا ممبر جو اشرف صاحب نے ان کو رجسٹریشن دے دی. وہ لوگ جو ہے نا جب انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ یا کچھ ہوا، کمپنی آئی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو جو ہے نا کوئی لسٹ جمع نہیں کیا ہے. لسٹ جو ہے نا ہم نے پیش کیا کہ یہ آپ کا لسٹ ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جمع کیا ہے. ہم نے کہا آپ کے وکیل نے جمع کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وکیل بھی ہمارا نہیں ہے. میں پھر جو ہے نا اس پہ ابھی میں نے انکوائری بٹھائی تو پتہ چلا کہ ٹریڈ یونین کے ورکروں نے اور جو اس کا لیبر ریپرزنٹیٹیو، یہ سارا کام انہوں نے خود کیا ہے. وکیل بھی لا کے کھڑا کیا ہے کہ یہ جو ہے نا مینجمنٹ کے وکیل ہے. وہ وکالت نامہ جب میں نے دیکھا تو اس پہ نام ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ اس کا ایڈریس ہے، نہ ٹیلی فون نمبر ہے. اور ممبر صاحب نے تو وکالت نامہ دیکھ کے رکھ لیا، اور ٹھیک ہے جی وہ وکیل جو ہے نا مینجمنٹ کی طرف سے وکیل آ گیا، لسٹ پیش کر دیا تو ٹھیک ہے. اگر یہ حالت ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ جو ہے نا آپ اویئر نہیں ہے اس وجہ سے ہوا ہے، یا کہ آپ کو جو ہے نا اس کا آپ کو جو قانون ہے اس سے بے خبری ہے اس وجہ سے ہوا ہے؟ اس طرح نہیں چلتا ہے. اسی وجہ سے وہ لیڈرشپ نہیں ابھر سکا ہمارے یونین میں، ہمارے فیڈریشنز میں، ہمارے لیبر کے جو قائدین ہیں اس میں سے نہیں ہو سکا. یہ آدمی کیا اٹھے گا کہ جو اپنے رجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ اتنی فراڈ کرتا ہے، وہ کیا لیڈر بنے گا؟ اور کیا وہ جو ہے نا وہ، اور پھر وہ کس ورکر کا جو ہے نا خدمت کرے گا؟ وہ تو جا کے گندگی ہی کرے گا. اس وجہ سے میں جو ہے نا جب یونینز کو ڈیل کرتا رہا تقریباً 4-5 میرے تقریباً آلموسٹ 6 سال ہونے والے ہیں کہ میں NARC اور لیبر لاز اور لیبر کے امور سے میں وابستہ ہوں. میں سب سے پہلے میں جو ہے نا میرے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے غلط باتیں بھی وہ کی کہ یہ سارے ورکرز کا بہت زیادہ حمایتی ہے، اور جو ورکر کا آتا ہے یہ جو ہے نا وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے. خصوصی طور پر یہ SNGPL والوں نے تو بہت پروپیگنڈا کیا کہ جی یہ سارے جتنے بھی پٹھان ورکرز ہیں ان کو بحال کر دیا. لیکن میں ایک تھا کہ بھئی ورکر جو ہے اگر اس کو کوئی 2-3 مہینے اس نے ایبسنس کیا ہے اور اس کو ڈسمس کیا ہے تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار اگر اس سے پہلے جو ہے نا ہسٹری ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی واقعات ہوا ہو تو آپ ان کو خیر بحال کر لیں اور اس 3 مہینوں کی تنخواہ نہ دیں اس کو، یا اس کو جو ہے نا وہ کر لیں، ایکسٹراڈینری لیو میں کر لیں. اسی طرح چیزوں میں نے کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کے فیڈریشنوں کو ڈیل کرتے ہوئے یونین بازی اور فیڈریشنوں سے اور یہ ان کے سے چیزوں سے جتنا میں مایوس ہوا ہوں، یہ حقیقت یہ ہے کہ میرا دل بہت زیادہ جو ہے نا بڑھ گیا ہے. فیڈریشنوں میں آپ کو سر بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس لوگوں نے فیڈریشنوں میں یونینوں کے جو نام دیے ہیں، جب ہم نے صوبوں سے ان کی کنفرمیشن کی ہے تو وہ یونینز نہیں ہیں. اس طرح مطلب ہے کہ یہ چیزیں کیا جو ہے نا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی یہاں پتہ نہیں کون کون سے یونینوں سے لوگ آئے ہیں اور کس کس ادارے سے آئے ہیں. جیسے کہ شاہد انور باجوہ صاحب نے کہا کہ ہمارے وہ یونینز جو پراپر یونینز ہیں اور ان کو مراعات ملتی ہیں، ان لوگوں کا وہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ جو ان کو ووٹر نہیں ہے اور اسی ادارے میں
انہی کے ناک کے نیچے وہ ایک بہت بری طریقے سے اس کو ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمارے کچھ یونینز ایسے ہیں کہ جن کو لاکھوں کروڑوں روپے کا چیک آف ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, پیسے ملتے ہیں. ایسا بھی یونین ہے کہ جن کے 1-1 لاکھ لوگ جو ہے نا ان کے ممبر رہے ہیں. اگر آپ 100 روپے بھی کریں تو میرا خیال میں 1 کروڑ روپے تو ان کا جو ہے نا سالہ مہینہ کا ہوتا ہے. ان کو میں, ان کا جنرل سیکرٹری, ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا؟ پچھلے 15 سال سے آپ CBA ہیں اور ہر سال آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں اگر آپ کا آڈٹ کیا جائے آپ نے کیا کیا ہے؟ اچھا, میرے جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس وقت فیڈریشنز ہیں بڑے بڑے اور یونینز ہیں وہ پبلک سیکٹر کے اس میں ہیں. وہاں سے پبلک سیکٹر سے جتنا پیسہ جو ہے نا وہ ورکروں سے آتا ہے وہ اس کا کیا کپت ہے اور ورکرز پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. میں نے یہ سنا ہے, پتہ نہیں میں کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے, کہتے ہیں کہ جرمنی کا جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا فنڈ ہے اور ان کو اپنے ورکروں نے دیا ہے کہ اگر 1 سال کے لیے سارے ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو جائے تو وہ تنخواہ دے سکتے ہیں. تو آپ لوگ کچھ ماڈل جو ہے نا ڈیولپ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل باجوہ صاحب نے بہت ٹھیک بات کی ہے کہ NARC اس کام کے لیے نہیں بنا تھا جو کام ہم آج کل کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا میں اکثر یہ کہ جب ورکرز آتے ہیں گپ شپ بھی کبھی عدالت میں کہتا ہوں یار میں عدالت تھوڑا ہوں, ہمارا تو نام ہے انڈسٹریل ریلیشن کمیشن, ہم تو ریلیشنز بناتے ہیں, آپ کے تعلقات بناتے ہیں. ہمارے بورڈ پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے صنعتی تعلقات کا ادارہ, تو ہم تعلقات بنا رہے ہیں, ہم سے آپ فیصلے کرواتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم فیصلوں کے لیے تھوڑا آئے ہیں, ہم آپ کے ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ریلیشن جو ہے نا اور یہ ہے کہ مالک جو ہے پبلک جو پبلک کارپوریشنز ہے اس میں تو عام آدمی مالک ہے, اس میں تو مالک ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو پبلک کی پراپرٹی ہے, پبلک کی جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ تو آپ اس میں ایز اے ملازم نہیں ہیں, آپ اس کے مالک بھی ہیں ایک لحاظ سے, کیونکہ وہ پبلک آرگنائزیشن ہے. تو سب سے زیادہ بیڑا جو ہے نا پبلک آرگنائزیشنز کا غرق کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پبلک آرگنائزیشن میں آپ کی کارکردگی دیکھ کے پرائیویٹ کمپنیاں جو ہے نا ٹریڈ یونینوں سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے تو اپنے اداروں کو تباہ کیا ہے, اب ہمیں بھی تباہ کریں گے. اور دیکھیں انہوں نے جو ہے نا نام لیے PIA, تو سب کو معلوم ہے. ہمارے جو ہے نا ہری پور میں ایک بہت زبردست وہ تھا TIP, ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان. سر کتنا پورے پاکستان میں اس کے سیٹس ہر گھر میں ہر ٹیبل پہ جو ہے نا ان کا سیٹ پڑا ہوتا تھا. کدھر ہے؟ اچھا, وہ ان کے جو ہے نا بدقسمتی سے ایک وہ آیا کیس میرے پاس آیا ورکروں کا. میں نے کہا ورکر کدھر کیا ہے, ابھی کمپنی بند ہے, آپ لوگ کہاں سے جو ہے نا ورکر آ گئے؟ وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا یونین ہے اور یہ ہے. میں نے کہا اسی یونین نے تو اس کا بیڑا غرق کیا ہوگا, مجھے تو نہیں پتہ ہے کہ. تو یہ باتیں جو ہے یہ ساری اپنی جگہ پر. اب میں کوکر صاحب نے مجھے جو ہے نا ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دی ہے, جمعہ کا دن ہے اور انشاءاللہ 12 بجے تک ہم ختم کریں گے کہ ورکر جو ہے وہ جب NARC میں آتا ہے تو NARC میں کیا مشکلات, اور ہم نے جو آبزرویشنز ہیں میں اس تھوڑی 2-4 باتوں میں کر لوں گا. ہماری لا جو ہے وہ ایک کتاب ہے چھوٹی سی, لیکن بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں اس میں. اور میں اکثر جب ہمارے لیبر لاز کے علاوہ جو ڈیل کرنے والا جو دوسرا وکیل آتا ہے, ڈسٹرکٹ سے آتا ہے یا ہائی کورٹ سے کوئی دوسرا آتا ہے جس نے کبھی لیبر لا میں پریکٹس نہیں کیا ہو, تو وہ ہمیشہ لوز کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہے کہ یہ گریوینس نوٹس کیا ہوتا ہے, بعض اوقات لمیٹیشن کا بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے, اور
ایون گریونس نوٹس کی بجائے وہ لیگل نوٹس دے دیتا ہے، اور وہ پھر وکیل جو ہے نا چباتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لیگل نوٹس جو ہے وہ گریونس نوٹس نہیں ہے، گریونس نوٹس لیگل نوٹس نہیں ہے، اس طرح کچھ چیزیں ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی گریونس ہو، اللہ کرے کہ آپ کے جو مالکان ہیں، آپ کے جو امپلائر ہے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے ڈیل کرے، اور اچھا جو ہے نا جو آپ کے ٹریڈ یونینز ہیں، سب سے پہلا ادارہ تو آپ کا ٹریڈ یونین ہونا چاہیے کہ ٹریڈ یونینز پہ CBA کے لیول پہ آپ کے مسائل حل ہوں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ کسی آدمی جو ادارہ ہوتا ہے اس میں جو آؤٹ لاز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر وہ قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جب آپ کے ساتھ کوئی گریونس ہو تو لا کو پڑھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ٹریڈ یونین کو آپ رابطہ کریں، وہ لوگ آپ کو کریں گے کہ صحیح وقت پہ، جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ نے اپنے مالک کو، اپنے امپلائر کو اپنے گریونس نوٹس دینا ہے، اور وہ اس کو دینا ہے کہ جس نے آپ کو فائر کیا ہے، اس سے اوپر نیچے کسی کو نہیں دینا ہے۔ پھر یہ وکیل کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ صحیح نوٹس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر جب آپ درخواست دے دیں گے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو 15 دن کے اگر گزر جائیں تو اس کے 2 مہینے کے اندر اندر آپ NARC میں اپنا پٹیشن لا کے جمع کر دیں۔ آپ خود لے کے آئیں، آپ کو وکیل بھی نہ ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا جو آپ کا ڈسمسل آرڈر ہے، اس کے ساتھ گریونس نوٹس کی وہ ہے، کوئی افیڈیوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سارے جمع کر کے آپ لے لیں۔ میں نے کئی ورکرز کو دیکھا ہے کہ وہ خود اپنا کیس پلیٹ کرتے ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے پلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ورکر اگر اپنے حقوق سے اس کو پتہ ہے تو یہ جو قانونی چیزیں ہیں وہ کسی سے سیکھ لے تو وہ اپنا کیس کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپیل وغیرہ، جیسے اپیل ہوتا ہے اس میں 30 دن کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا NARC کے سنگل بینچ نے آپ کو وہ نہیں دیا تو آپ جو ہے نا اس کو وہاں پہ کر لیں۔ میں نے کئی ادارے دیکھے ہیں کہ جب وہ NARC فیصلہ کرتا ہے تو وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ بڑے اچھے کچھ ادارے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ جیسے کہ یہ جو لا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جس اچھا ادارہ ہے ان کو آپ جو ہے نوٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا ادارہ ہے، ان اداروں کو میں نے نشاندہی کرنی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے بھی جو ہے نا اگر کوئی جیت جائے اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ تو امپلائر کے جو ہمارا سیمینار ہے اس میں میں نے پھر کہنا ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ بہت زیادتی موبی لنک کا میرے پاس کیس آیا، اور وہ 2011 میں جو ہے نا وہ اس کو بحال کیا گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ امپلیمنٹیشن 2021 میں ہوا، اور اس کو کوئی 1 کروڑ سے اوپر جو ہے نا پیسے دینے پڑے اس کو۔ تو ان کو میں نے وہ پھر ایسے ادھر ادھر کر رہے تھے، میں نے کہا یہی تو آپ کے خود اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ 11-12 میں جو ہے نا ڈرائیور تھا اس کو، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو اب جو ڈرائیور ہے وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں، ہم جو ہے نا رینٹ کار سے گاڑیاں اپنے ڈرائیوروں کو لیتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ اب ہم نے ختم کر دیا ہے، ہمارے پاس تو یہ فلیٹ جو کار فلیٹ سے وہ ہم رکھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ڈرائیور کو ہم کہاں رکھیں گے۔ میں نے کہا کہ ڈرائیور کو اب بحال کرو، سارے پیسے دے دو، تو پھر جو ہے نا اس کو ریٹرنچ کرو۔ اب اس کے لے کے نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو لا کا پتہ ہوتا یا جو ہے نا وہ عدالت کا احترام ہوتا تو بحال کر دیتے اور اس سے کام لیتے۔ اگر سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلے دیتے تو اس کو پھر نکال دیتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو NARC میں آنے کے لیے مختلف قسم کے مشکلات ہوتے ہیں، اس کا بہترین حل یہ ہے، اور یہ جو ٹریڈ یونینز ہیں، ٹریڈ یونینز کا سب سے بڑا فنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے نا، بلکہ جو ٹریڈ یونین ہے اس کو تو اختیار ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرے عدالت میں اس کو۔ ٹریڈ یونین جو ہے اس کا باقاعدہ ہم جو ہے نا ڈیل کرتے، بلکہ یہ جو ہمارے آپ نے NARC میں جو جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ تو آپ کے ٹریڈ یونین کے نام پہ جو ہے نا وہ اپنا پریکٹس کرتے ہیں، وہ تو وکالت کرتے ہیں باقاعدہ آپ کے نام پہ۔ تو اس وجہ سے جو ٹریڈ یونینز ہے وہ مضبوط ہوں، وہ اویئر ہوں، وہ جو ہے نا ان کے جو لیڈرز ہیں وہ باقاعدہ اپنے لا کو اور اپنی چیزوں کو سمجھتے ہوں، اور اپنے ورکرز کو جو ہے نا وہ اسی طرح وہ کر لیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
یہاں جو پی سو ہے اس نے ہمیں یہ پلیٹ فارم جو فراہم کیا ہے اس کے لیے میں بے حد مشکور ہوں. بہت اچھا خوبصورت انتظام انہوں نے کیا ہے اور چھوٹے نوٹس پہ کیا ہے, اور شوکت صاحب لوگوں نے جو ہے نا اس میں ہماری مدد کی ہے. میں ایم ڈی پی ٹی وی کا بھی مشکور ہوں. انہوں نے مجھے فون کیا کہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے چلا کہ کراچی میں آپ کا کوئی پروگرام ہے, پتہ نہیں کسی کا. میں نے کہا ہے, کہتے میں اپنا ٹیم بھیجوں گا تو وہ آپ کی کوریج کریں گے. ہے کوئی پی ٹی وی کا؟ بہت شکریہ. اور سہیل صاحب کو میرے سلام کہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ ٹیم میں بھیجوں گا. تو اسی طریقے سے میں جو ٹریڈ یونینز ورکرز اور یونینز کے نمائندگان ادھر آئے ہیں ہمارے انویٹیشن پہ, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنے این اے آر سی کے جو میرے اہلکار ہیں ان کا بھی شکریہ اور شاباش دیتا ہوں. انہوں نے یہ پروگرام اپنے اس سے انتظام سے جو بھی کچھ ان سے ہو سکتا تھا یہ کر لیا ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم آؤٹ ریچ اس طرح جاری رکھیں گے. اور مختلف یہ تو ویسے باجوہ صاحب کو پتہ ہوگا کہ یہ اویئرنیس جو سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں پروفیشنل لوگ کرتے ہیں, اس میں بڑے ٹک ٹاک چیزیں ہوتی ہیں, کوئی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, کوئی ہمارے ہمیں وہ طریقے نہیں آتے ہیں. اور جو طریقہ ہمیں آتا ہے ہم نے اب اسی طریقے سے آپ کو اپروچ کیا ہے. امید ہے اگر ہم میں سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو جو ہے نا درگزر کریں گے. اور ہم این اے آر سی کو آپ ایک عدالت کے طور پر صرف جو ہے نا یوز نہ کریں, یوٹیلائز نہ کریں. اس کے جو دوسرے فنکشنز ہیں وہ ہم بھی ان کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک ہمارا اپروچ ہو. اور یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس سلسلے میں مجھے اچھا فیڈ بیک ملا ہے. میں آج کے پروگرام کے حوالے سے بڑا مطمئن ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا کافی بڑے تعداد میں یونین کے نمائندوں کو بلایا, انہوں نے ہماری بات سنی. اگر اس میں سے کسی 1% بھی 2% بھی کسی کے اس میں پلے کوئی چیز پڑ گیا ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. ٹھیکیداری نظام نے ٹریڈ یونین کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, لیکن اس نقصان پہنچانے کی ذمہ دار صرف انتظامیہ نہیں ہے. دیکھیے, میں جن بھی اداروں کے ساتھ کام کرتا ہوں, پی ایس او کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے, جن اداروں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اس میں جو ٹریڈ یونین کے ورکرز ہیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں, اور جو ٹھیکیدار کے ورکرز ہیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈفرینٹ ہیں. پہلی ورکرز کی, جو ٹریڈ یونین کے ورکر ہیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا اس ادارے کی, اس ملک کی, اس عوام کی اکنامک ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو ٹھیکیدار کے ورکر ہیں ان کے ورکر کا زندگی چلانے کے لیے, 2 وقت کی روٹی چلانے کے لیے جو ضرورت ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لانا ہوگا. مطلب ایک ادارہ ہے, میں نام نہیں لیتا, ایک ادارہ ہے اس میں 50 پرماننٹ ورکر ہیں. وہ جو کورٹس کی ججمنٹ آئیں اس کو چھوڑ دیجئے گا, وہ ہمیں ایک دوسری طرف لے کے چلی جائیں گی. تو ایک ایشو تو یہ ہے کہ ہمیں ٹھیکیداری نظام کو کس طرح کنٹرول کر کے دونوں کو ایک لیول پہ لانا ہے, اور اس میں این آئی آر سی جو ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے. جنہوں نے این آئی آر سی بنایا تھا انہوں نے این آئی آر سی کو ایک سو موٹو جیورسڈکشن بھی دی تھی کہ بغیر کسی بندے کے کیس فائل کیے ہوئے آپ کو یہ حق ہے, آپ یعنی سو موٹو کا اختیار ہائی کورٹ کو نہیں ہے, سپریم کورٹ کو ہے, اور دوسرا سو موٹو کا اختیار این آئی آر سی کو ہے کہ آپ کو سو موٹو کا اختیار ہے کہ آپ خود یہ دیکھیں کہ یہ ادارے ہیں, یہ ادارے ہیں, یہ ادارے ہیں, اس میں ریگولر ورکر کو کیا ملتا ہے, کانٹریکٹ ورکر کو کیا ملتا ہے, دونوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اس ڈسکریمنیشن کو ہمیں کیسے ختم کرنا ہے.
یہ کام NIRC کو کرنا چاہیے. یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ یونین کی رجسٹریشن میں فلاں سیکٹری ہونا ہے یا نہیں ہونا, جنرل سیکٹری کا الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی طرف اہم ہیں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ دم ہے جس نے کہ پورے ہاتھی کو پھنسایا ہوا ہے. ہم نے ہاتھی کو نکالنے کی کوشش نہیں کی. اینی ایک چیز تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس میں ٹھیکیداری نظام کے اوپر NIRC کو کوئی قدم اٹھائے. دوسری چیز جو اہم ہے وہ اداروں کا ڈسپلن ہے. اداروں میں یہ ضرور ہے کہ ڈسپلن اپنا قائم رہے. بدقسمتی سے, میں PSO میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں, بدقسمتی سے جو گورنمنٹ اونڈ آرگنائزیشن ہے ان میں سب سے کم ڈسپلن ہوتا ہے. اس چیز کو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں ہماری ریلوے کیوں برباد ہو گئی, ہماری سٹیل مل کیوں برباد ہو گئی, ہماری PIA کیوں برباد ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں انتظامیہ کے قصور نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے یہ نہ کہیں کہ اس میں ورکرز کا قصور نہیں ہے. قصور دونوں کا ہے. سزا پورے پاکستان کو مل رہی ہے. میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ PIA نے یہ کہا ہے کہ ہمیں سال کے $40 ملین حکومت سے چاہیے تاکہ PIA چلتی رہے. $40 ملین کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی پہ $500 کا بوجھ صرف PIA کو چلانے کے لیے. آپ کا بیٹا جو کل پیدا ہوا ہے اس پہ بھی 500 کا بوجھ کہ وہ PIA کو چلائے. اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ کیوں سرکاری اداروں میں کیوں یہ ہو رہا ہے. خوش قسمتی سے آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے ہاں وہ مسئلہ نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری بھی ضرور ہو. میرے بھائی, صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے, پاب گل بھی ہے. یہ پاب گل کو بھی سمجھے. باقی وہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے, یہ پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی حقیقت ہے. مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار, انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات. یہ میں نے نہیں, یہ علامہ اقبال نے کہا تھا. آج نہیں, آج سے 80 سال کے ریپرزنٹیٹیوز, DGM IR صاحب, پاکستان اسٹیٹ آئل اور میری یونین, السلام علیکم. انتہائی شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا اور یہ اویئرنیس سیشن ریگارڈنگ ڈیوٹیز, رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز. بہت بڑی بات ہے. 3 چیزوں میں پورا سمندر سمو دیا ہے. میرے دوستو, شارٹ سی بات کروں گا. باجوہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. PIA اسٹیل مل ریفرنس کے ساتھ بات کی ہے اور یہ فیکٹس ہیں. جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں یہ ادارہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے. آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک انسانی جسم میں دل کا رول ہے کہ پرووائڈ کر رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی چل رہی ہے. میرے دوستو, اس چیز کا ادراک اس یونین کی, اس ادارے کی نمائندہ یونین اور یونین کے لیڈرانز جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو ہونا چاہیے. اسٹیٹ اون کمپنی ہونے کے ناطے ہمیں اس پہ فخر ہے. اب آپ جب بھی نیگوشیٹ کرتے ہیں, آپ کے سامنے تھنک ٹینکس, پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو اپنا موقف اچھے طریقے سے, آپ کے پاس پریزنٹیشن سکل ہونا چاہیے تاکہ اگلا بندہ آپ کی بات سے اکتائے نہ.
آپ کی بات سنیں, ٹو دا پوائنٹ بات کریں, جائز بات کریں, ناجائز نہ کریں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. بڑی اچھی بات کی باجوہ صاحب نے. ہمارے پاس تھرڈ پارٹی کانٹریکٹس کے کافی لوگ ہیں. مجھے فخر ہے کہ مجھے ان سے ووٹ تو نہیں لینا ابھی, کہ وہ کنفرم نہیں ہے. میں نے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او کو ریکویسٹ کیا کہ بہت انفلیشن ہو گیا ہے, بہت زیادہ. اسی پاکستان اسٹیٹ آئل میں وداؤٹ اگریمنٹ ہمارے ایم ڈی صاحب نے انفلیشن الاؤنس 10,000 پر منتھ امپلائیز کو اکراس دا بورڈ دیا. اگریمنٹ ابھی نہیں کیا, ابھی ہم جا رہے ہیں نیگوسیشن میں. اس کو چھوڑ دیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کسی کے لیے اچھا سوچیں. باجوہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں. جب یہ ہوا تو میں نے انہیں کہا جی یہ جو کانٹریکٹ ورکرز ہیں یہ ہمارے منہ کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی تو 25,000 سیلری ابھی ہوئی ہے, ان کے لیے کچھ سوچیں. اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے کہا کہ ان کو راشن کی تقسیم ہوگی کوارٹرلی, 15,000 پر بیگ پر امپلائی تھرو آؤٹ پاکستان سپلائی ہونا شروع ہو گیا. میرے دوستو, فرسٹریشن نہیں پھیلتی جب دوسروں کا اپنے سے نیچے والوں کا خیال کیا جائے, اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. آج اس فورم کو غنیمت سمجھتے ہوئے آنریبل چیئرمین NIRC موجود ہیں ادھر, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ یہاں تشریف لائے. ہم کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, پڑھی لکھی قیادت کا ہونا بھی یونین میں بڑا ضروری ہے. تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ NIRC میں ہمارے کیس بہت زیر التوا ہو جاتے ہیں. آپ سے پہلے کسی کا کمپلینٹ نہیں کر رہا, جب بھی NIRC میں کسی کی ٹرانسفر ہو گئی وہ گیا تو اس کو سٹے نہیں ملا. جب کہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی, ٹرمینیشن ہوئی, ڈسمسل ہوئی, تو وہ وہاں گیا تو NIRC نے اس کو سٹے نہیں دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مزدور کے ہو جائیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو پرکھیں. پہلے تو آفیشلی میں چاہوں گا اس کو, میں ایک گیسٹ کو بلاؤں گا, وہ آ کے اس کو کنکلوڈ کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک جو ہے سوینئر ہے آپ لوگوں کے لیے جو گیسٹ ہیں پیچھے, ورکرز فرام PSO یونین اور ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے. شوکت صاحب, آپ نے مطلب لگتا ہے کہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں چھوڑنا, کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے. تو چلیں شوکت صاحب, آپ ذرا اپنی ایک ایکسرسائز وہ کروائیں تاکہ پیچھے جو ورکرز ہیں ان کو جو آپ دینا چاہ رہے ہیں آپ وہ دیں. اینڈ وہ صرف اس طرح نہیں کہ وہ آپ کو کوئی چیز دیں گے, بلکہ ایک فارملی میں چاہوں گا, کیونکہ وہ ان کا پلیٹ فارم تھا, اس پلیٹ فارم سے یہ اتنا ایک زبردست ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز ہوا. تو میں چاہوں گا قاضی شوکت حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس کو آپ فارملی کنکلوڈ بھی کریں. سر پلیز.